کی مانند ہے جس میں قرآن مجید کا کچھ حصہ موجود نہ ہو، وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ موجود نہ ہو۔ ساتھیوں، یہ سرائے دہر ہے، یہاں اس کارگاہ زیست میں بہت سے لوگ ہم سے پہلے آئے چلے گئے، ہم بھی ہیں چلے جائیں گے، ہم سے بعد والے بھی آئیں گے پھر چلے جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور سدا جو بقا ہے وہ رب کائنات کی ذات کو ہے۔ اس کائنات عزیز میں اگر ہم آئے ہیں تو کیا منہ لے کے اس کے سامنے جائیں گے؟ وہ کیا کسی عارف نے کہا تھا کی جواب میں سے اس شاہ کاری یدی رقم مٹی کے اندر رلا بیٹھو، کی جواب میں سے اس شاہ کاری یدی رقم مٹی کے اندر رلا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی لال میں انڈے نوں تیل ہنگ اجوین دے لا بیٹھو۔ مطلب تمہیں تو اس دنیا میں بھیجا تھا اس کی بندگی کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ ہم نے معصیت کے بازار گرم کر کے رکھ لیے ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو شاید آخر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے، جیسے کہ اللہ کا صاحب بھی کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے تھے۔ ابھی دوست آئیں گے، حافظ ساجد بھائی میرے دوست بیٹھے ہیں، حافظ ہارونی صاحب بیٹھے ہیں، باقی ساتھی آئیں گے، حضور کی نعت پیش کریں گے، علماء آئیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں سنائیں گے، مشائخ آئیں گے، حضور کی محبت سے بھی بہرہ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صوفیہ کانفرنس کروانے کا، انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم تیار ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل کر سکیں، ہم اپنے منہ کو، اپنے چہروں کو اس قابل کر سکیں کہ اس کے سامنے پیش کریں۔ مطلب یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ایسا تلاوت کر رہے تھے، ابھی بچے سینہ قرآن سدرۃ المنتہا قرآن کریم میں بیٹھے ہیں، انہوں نے حفظ کیا ہے۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ موجود نہ ہو۔ آج کچھ دوست آتے ہیں، ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم دنیا سے جانے والے ہوں، ہمیں کندھا دے کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے پلٹ آتے ہیں۔ ایک دوست ایسا ہے جو اس وقت بھی ساتھ جائے گا، اندر منو مٹی تلے جب باپ نہیں ساتھ جائے گا، بھائی نہیں ساتھ جائے گا، دوست رشتے دار پیچھے رہ جائیں گے، وہاں وہ جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ ہوگا، سورہ ملک کو روزانہ پڑھنے والا بندہ ہوگا، جب قبر میں عذاب آئے گا، عذاب سرہانے سے آئے گا، سورہ ملک حائل ہو جائے گی۔ عذاب اگر پاؤں کی جانب سے آئے گا، سورہ ملک حائل ہو جائے گی۔ دائیں بائیں سے عذاب آنے لگے گا، سورہ ملک رکاوٹ بن جائے گی اور کہے گی اے مالک و مولا، یہ بندہ تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا تھا، قرآن مجید میں سے مجھے سورہ ملک کو پڑھنے والا تھا، یہاں تو مجھے اپنے کلام سے نکال دیا، اس بندہ مومن کی بخشش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ سینہ ویران گھر کے مانند ہے جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ بنے، کچھ حصہ موجود نہ ہو۔ آج ہمیں اپنے معمولات کو بدلنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لانا ہوگی، وقت نکالنا ہوگا قرآن کے لیے اور صاحب قرآن کے لیے، وقت مختص کرنا ہوگا قرآن کے لیے اور تلاوت کے لیے اور درود پاک کے لیے، ورنہ جو حشر ہونے والا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، سارے کا سارا قرآن یا تو حضور کی نعت ہے، یا مصطفیٰ رسول کی مذمت ہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، اور جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، شاید کہتا ہے جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی نہیں، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ یقیناً آپ بھی قرآن پڑھیں گے، آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی، آپ کی بھی بات بن جائے گی۔ قرآن تو حضور کی نعت ہے، سب سے بڑی نعت بھی حضور کی قرآن پاک ہے۔ قرآن کھول کے دیکھیں، والضحیٰ پڑھیں، والشمس
वल्हा पढ़े और यासीन और तोहा पढ़े, कुरान का कोई वर्ग उठा के बैठ देखें, हुजूर की नात अल्लाह खुद पढ़ता है। अब बारगाह रिसालत वाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की बारगाह में गुलहार अकीदत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा न करे। और कहा खुदा ने शिफाअत की बात रोज़े हशर मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे। वो तो यकीनन शिफाअत करेंगे इन करीम लोगों के सदके जिनकी उस आज हम मना रहे हैं, वो तो शिफाअत करेंगे। बात फिर वही है, हम क्या मुँह लेके उनके सामने जाएंगे। अब बात है रिसालत बाप का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल शावर करने की दावत देता हूँ। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल हमारे दोस्त सना खान जनाब मोहतरम आमिर हारूनी साहब तशरीफ़ लाए और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुक़द्दसा मुताहरा हो हाज़िर लगवाएं। बच्चे फिर टेक लगा के बैठे हैं, आगे आ जाए पिंडाल में बैठे, हुजूर की रहमत अगर लेने के लिए आए हैं। ऐ उनकी महफिल में आने वालों, ऐ उनकी महफिल में आने वालों, ऐ सूद व सौदा बताने वालों, सारा दिन नफ़े घाटे नुकसान नफ़ा ये सोचते हैं हम, यार यहाँ से फ़ायदा होगा, यहाँ से नुकसान होगा, इस गली में जाना है तो फ़ायदा मंद है, ये कारोबार करेंगे आजकल चल रहा है, ये कारोबार में नुकसान है उसको छोड़ दिया जाए, ये काम करना है तो सूदमंद साबित होगा, ये काम करना है नुकसान वाला है छोड़ दिया जाए। तो शायद कहता है ऐ उनकी महफिल में आने वालों, ऐ सूद व सौदा बताने वालों, ऐ उनकी महफिल में आने वालों, ऐ सूद व सौदा बताने वालों, जो उनकी महफिल में आके बैठो तो सारी दुनिया भुला के बैठो। फकीर बनकर तुम उनके दर पर हजार धूबी नमा के बैठो, जबी के लिखे को क्या करोगे, जबी का लिखा मिटा के बैठो। उनकी महफिल में आने वालों की माथों पे पेशानियों से निफाक मिटा दिया जाता है। इसी बात को गवाह है इस बात पे आमिर हारूनी साहब से गुजारिश करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। वजह है और आप ड्यूटी आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मिशन के लिए इस अमीर हम मिशन के साथ मुरक्कब बना के तकलीफ करवाया और उनके लिए मिशन की निज़ा को पूरा करने के लिए तमाम कायनात को सफ़र करवाया और रूह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र का इंतजाम करवाया और फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, अगर तुम्हारे दिलों का इत्मीनान जो है वो अल्लाह के जिक्र में है और रूह की तमानियत जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। तमाम नबियों को इस कारगाह ज़ीस्त में भेजा गया, निशानियाँ देख मोज़िज़ात देख इंसान की जिस्म की नश्व व नुमा के लिए कायनात बनाई गई और इंसान की रूह की अफज़ाइश के लिए हिदायत का इंतज़ाम करवाया और हिदायत को सिखाने के लिए अल्लाह ने इस कायनात में नबी भेजे और नबियों को मनवाने के लिए मोज़िज़ात से सरफराज फरमाया। किसी नबी को 2, किसी को 10, किसी को 1 मोजज़े से नवाजा। आका करीम अलैहिस्सलाम की जब बारी आती है तो अल्लाह ने आपका सर के बाले अज़हर से लेके नाखून मुबारक तक आपको सरापा मोजज़ा बनाया और आपके मोजज़ात व कमालात में से एक मोजज़ा कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद भी है, जिसके बारे में फरमाया कि बदला है ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ए कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। और पहले नबियों को किताब दी जाती, एक मुकाम पे बुलाया जाता,
کتاب تفویض فرما دی جاتی اور فرمایا جاتا کہ لوگوں کو پڑھ کے سناؤ اور ہدایت سے پہلا بھر کرو. لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، ہم سب کے آقا کی، آپ مکے میں جاتے ہیں تو قرآن کی آیات کا نزول مکے میں ہے. آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں تو قرآن کی صورتیں مدنی بن جاتی ہیں. آپ طائف کی گلیوں میں ہیں، جبریل امین خادم بن کر طائف کی گلیوں میں آ رہے ہیں. اس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے کی ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف بہان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، اور تم پر محبت کو عنایتیں ہیں، بخششیں ہیں، رحمتیں ہیں جن پر نہیں ہے ان کو پکارا جا، جو نہیں مانتے. رحمتیں ان پر بھی ہیں لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نہیں مانتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجمیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور آخر میں حضور کی محبت میں سرشار ہو کر قلم توڑ دیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بڑے ہی ادب کے ساتھ دست بستہ ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ محترم پیر صوفی شوکت علی قادری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، مدینہ میں گزاری ساری بظاہر یہ ایک مصرع آپ کو سنائی دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ساری آپ کو تشریف لیں، میں آپ کا حوصلے میرے بڑے ہی اچھے دوست ساتھی میرے ساتھ بھائی قاری احمد خان باوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی روح آج ہمارے ساتھ شامل کرم ہے. ان سے پڑھنے والے حافظ ساجد قادری صاحب ان سے ناشی سنیں گے. میری بات کی وضاحت کر کے حضرت کو دعوت دیتا ہوں. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. دوستوں اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایام گزرے، محرم شریف گزرا، کربلا کا سارا معرکہ آپ ساتھیوں کو اللہ مدینے دیتا ہے. مدینہ شریف بنا جاتا ہے، جب واپس آتا ہے بندہ رونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ وہ جانتا ہے. تو سوچو جب امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ہوگا، سید الشہداء اپنی اماں جان کے قبر اطہر سے بچھڑ کے گئے ہوں گے اور نانا جان کی قبر انور پر روضہ اطہر پر آخری سلام پیش کیا ہوگا. اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی. اور آپ نے فرمایا کوفہ والوں کو کہ میں جنگ و جدال کے لیے نہیں آیا، یا تو مجھے جانے دو میں اسلام کی سرحدوں میں جا کے شہید ہو جاؤں، یا مجھے مدینہ واپس آنے دو. آپ نے 3 شرائط رکھی تھی. نہیں تو میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، آؤ میرے سامنے آؤ میدان کارزار میں. مدینہ شریف کی محبت پوچھنی ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. لوگوں نے کہا مدینہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو خارجی جو ہے آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے. آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا، وہیں پہ اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں گزرتے تو دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتے، درمیان رستے کے نہ چلتے. شاید کسی ایسی جگہ میں پاؤں نہ آ جائے جہاں میرے محبوب علیہ
مدینے کی قدر پوچھنے تو اپنے شاخ سے پوچھے جن کی ساری زندگیاں مدینہ مدینہ کرتے تڑپتے گزر گئی حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے دعائیں کرتے بچتے گزر گئے مدینے کی قدر پوچھنی ہے تو یہ کتاب میں نے پڑھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے اس میں واقعہ لکھا اس رائٹر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سحری کھائی روٹی کا ٹکڑا بچا تو کسی خیال کے تحت میں نے جیب میں ڈال دیا تو مدینے کے باہر کسی جگہ پہ مجھے ایک کتا نظر آیا میں نے اس کتے کے سامنے روٹی کا وہ ٹکڑا پھینکا دور تھی تو اس نے نہیں کھایا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ضائع نہ کروں کسی جانور کو کھلا دوں اس روٹی کے ٹکڑے کو میں نے کتے کے سامنے پھینکا اس نے نہیں کھایا میرے ذہن میں کچھ سوچ آ گئی خیال آ گیا میں نے ٹکڑا اٹھا کے دوبارہ واپس جیب میں ڈالا واپس میں مسجد نبی شریف میں گیا سارے دن معمولات گزارے افطاری کی رمضان کا مہینہ تھا سحری کھائی ہوئی تھی اب افطاری کے بعد میں نے ڈھونڈا اسی کتے کو دور مدینہ شریف سے باہر تو اسی کتے کے سامنے وہی ٹکڑا رکھا اس کتے نے کھا لیا مجھے اور آپ کو کیا پتا ہو کہ مدینہ شریف کی عظمت کیا ہے مدینہ وہ مدینہ کہ خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جمی ہے خم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جمی ہے سجدہ گاہ کون ہے وہ طیبہ کی زمین ہے اور ایسا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے کہ صورت بھی حسین آپ کی سیرت بھی حسین ہے اور جوہر کوئی عالم ہو ازل ہو کہ ابد دل ہر حال میں سرور عالم کے قریب ہے بڑے ہی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے دوست اپنے بھائی حافظ ساجد قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور آپ احباب اپنی موجودگی کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نہیں ایسے لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا اب لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب محترم حافظ ساجد قادری صاحب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور آپ لوگ ادھر ادھر جانا آنا بند کر دیں سوائے انتظامی امور کے افراد کے سب لوگ اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں جو لوگ باہر ہیں وہ باہر بیٹھے رہیں اور جو اندر ہیں وہ اندر بیٹھے رہیں اور توجہ کے ساتھ حضرت کا کلام سماعت فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور میں قاری عبد الجبار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے سوال کیا گیا ہے۔ امیر حمزہ گاندھی کی آواز سن رہے ہیں تو تشریف لے آئے۔ محمد امیر حمزہ آج کی ہماری مجلس کیونکہ صوفیہ کانفرنس کے نام سے موصول ہے، آقا کریم کے ساتھ اس بات کی وضاحت میں اپنی بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوفیہ کرام کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ جو صفہ والے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر اسلام کی پہلی یونیورسٹی جس کا نام صفہ یونیورسٹی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت صفہ یونیورسٹی کے ان عظیم لوگوں کے بارے میں کہا گیا، یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں جو سارا دن مسجد نبی شریف میں رہتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے، دنیا کی کاروباری زندگی کو ہاتھ نہیں لگاتے، انہیں کہیں کہ باہر نکلے، کام کاج کریں، کما کے لائیں پھر کھائیں۔ سوال پیارے آقا کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جواب اللہ کے قرآن میں آ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجیے اگر یہ لوگ دنیا میں نہ ہو، صوفیہ کی تعریف عرض کرنے لگا ہوں اپنی بساط کے مطابق، اگر یہ لوگ یہ چند نفوس دنیا میں نہ ہو تو اللہ آسمان سے پانی اور زمین سے سبزہ اگانا بند کر دے۔ اگر یہ صفہ والے، یہ صوفیہ لوگ دنیا میں موجود نہ ہو، اللہ آسمان سے پانی اور زمین سے سبزہ اگانا بند کر دے۔ وہ صفہ والے بظاہر اس دنیا سے چلے گئے، وہ اصحاب صفہ جو چند قلیل مقدار میں تھے اس وقت اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ 1400 سال بعد آج بھی ان صفہ والوں کے ماننے والے موجود ہیں، آج بھی ان صفہ والوں کے جانشین موجود ہیں، آج بھی ان کے تلامذہ موجود ہیں جن کی وجود کی برکت سے، جن کے نفوس قدسیہ کی وجہ سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزے اگاتا ہے بلا تاخیر، بلا تاخیر۔ اس سے پہلے قبلہ پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب جیلہ شفو جو تشریف لائے ہماری مجلس کو رونق بخشنے کے لیے، ان سے پہلے آپ کیونکہ دو جگہ پہ خطاب کر کے آئے ہیں تو تھوڑا سا اپنا طبیعت بحال کرنے کے دوران امیر حمزہ گاندھی تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے۔ محمد امیر حمزہ قادری تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بزا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں سخا کے اے مقتدرہ تیرا، اور اصفیہ چلتے ہیں سر سے یہ ہے وارا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، آقا یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صوفیہ کانفرنس ہے اور آج کیونکہ صوفیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور صوفیہ کے ذکر خیر میں صوفیہ اعظم کا ذکر نہ ہو
اور صوفیہ کے اندر غوث اعظم کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیونکہ کتنا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور قادر کو قادر نے قادر بنایا، قادر کو قادر نے قادر بنایا، قادر اسی کی سمجھ میں نہ آیا، اور بندہ قادر کا ہے قادر عبد القادر، اور ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے اپنے ہاتھ میں پیران پیر کا، اور الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، کیونکہ میرے غوث پاک کا ارشاد ہے میرا مرید مرے گا نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کا موقع فراہم نہیں کرے گا۔ میرے سرکار غوث پاک کا فرمان ہے میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، مجھے مدد کے لیے پکارے، میں مغرب میں بیٹھ کے مشرق میں بیٹھے ہوئے مرید کی وہیں سے صدر کوشی کروں گا۔ میرے سرکار غوث پاک کی یہ شان ہے، آپ نے ہی فرمایا تھا اے میرے مرید تو اس وقت تک مرے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تجھے موت توبہ کا موقع مرحمت نہ فرمائے۔ ہم قابل ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ اس بات پہ ناز ہونا چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں، اس کانفرنس میں اگر آنے والے صوفیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو سب نے خیرات اسی در سے پائی ہے، سب نے خیرات صوفیہ نے خیرات اسی در سے پائی ہے، اسی در سے مہر لگوائی ہے۔ کوئی داتا حجویری بنا ہے، کوئی مہر علی بنا ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس ولایت کے شعبے میں داخل ہوئے ہیں تو سرکار غوث پاک کی مہر کے بعد ہوئے ہیں۔ تو میں دعوت نام دیتا ہوں حافظ حسن چوہان صاحب کو، آپ تشریف لائیں، اور آقا کریم علیہ السلام زین صاحب تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مدحت مبارکہ ہمیں سنائیں، کیونکہ ہمارے پاس قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور جناب جمال الدین بغدادی صاحب کی تشریف لا چکے، وقت بھی کافی ہو چکا، ہم دونوں بزرگوں کی زیارت بھی کریں گے، خطاب بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ کچھ لمحوں میں ہم انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے۔ کر رہے ہیں، اور ایک اور صوفی نے کہا تھا کہ یہ تھرانش میں چون دیتا ساری رات جگائی رکھ دائے، جنہوں لگ جاندہ انہوں محشر تک سوری پہ چڑھائی رکھ دائے، کدے عرشاں تے کدے غارہ وچ کدے مصر دیاں بازارہ وچ کدے کربندیاں معاشر زارہ وچ سجن ازمائی رکھ دائے۔ یہ بڑی لطیف اللہ کا نام ایک سلوک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ شعور و معرفت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اللہ کی پاک نام کی تلاوت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عالم اسلام کی عظیم قاری، نام پر قاری، خوبصورت قاری قرآن، بڑی ہی خوبصورت آواز ہے نام کے محترم قاری محمد رفیع نقشبندی صاحب، جو ہم سب کے جو ہے علامہ ڈاکٹر عامر صاحب کے استاد ہیں، اس لحاظ سے ہمارے دادا استاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور تلاوت نام اور اس کے بعد اپنے خوبصورت انداز سے ہمیں مہربان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب قاری محمد رفیع